بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آج میں آپ سب کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ رسول اکرم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کون سے 5 اہم اعمال نہایت اہتمام سے انجام دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے تاکہ اس مبارک مہینے کی برکات سے زیادہ فیض یاب ہو سکے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک ایک نہایت فضیلت والا مہینہ ہے، بلکہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہ پورا مہینہ برکتوں رحمتوں سے بھرپور ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات میں مزید اضافہ فرماتے اور شب و روز اللہ کی یاد میں بسر کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس عشرے کی قدر کریں اور ان 5 اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں جو حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 1، عبادت کا خصوصی اہتمام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے اتنی محنت فرماتے کہ کسی اور وقت میں ایسی محنت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر قیام فرماتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ آپ بستر آرام کو بھی ترک فرما دیتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں، کیونکہ معلوم نہیں اگلے رمضان کا موقع نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہی وقت ہے کہ ہم خود کو عبادات میں مشغول کر لیں اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں۔ نمبر 2، گھر والوں کو عبادت کے لیے بیدار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں نہ صرف خود عبادت فرماتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے اور انہیں بیدار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کو جگاتے اور فرماتے، یہ عبادت کا وقت ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں اس سنت پر عمل کریں، اپنے گھر والوں کو نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے لیے بیدار کریں۔ والدین بچوں کو، شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو نیکی کی طرف بلائے تاکہ پورا گھر رمضان کی برکتوں سے مستفید ہو سکے۔ نمبر 3، لیلۃ القدر کی تلاش۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اسی میں وہ مبارک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو مجھے معاف فرما، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں خصوصی عبادت کریں اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کریں۔ یہ رات
1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، صدقہ و خیرات میں اضافہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ویسے تو پورا سال ہی بے مثال ہوتی تھی، لیکن رمضان میں خصوصاً آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے اور آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ ہوتی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، کیونکہ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا اور اسی لیے اس مہینے میں اس کی تلاوت خاص فضیلت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اور آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں۔ خلاصہ، بس رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں ان 5 اعمال کو ضرور اپنانا چاہیے۔ نمبر 1، عبادات میں اضافہ کرنا۔ نمبر 2، اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے ترغیب دینا یا ان کو عبادت کے لیے بیدار کرنا۔ نمبر 3، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ نمبر 4، صدقہ و خیرات میں دوسرے مہینوں کی نسبت اضافہ کرنا۔ اور نمبر 5، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا۔ یہ وہ 5 اعمال ہیں جو ہم سب کو رمضان کے آخری عشرے میں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی ہمت عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ کو ہماری